सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से एक नई बहस छिड़ चुकी है और कई ममालिक ऐसे हैं जो कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बढ़ चढ़ कर काम भी कर रहे हैं। अमेरिका जैसा मुल्क भी उन्हीं में से एक है जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से ना सिर्फ बहुत काम किया जाता है बल्कि ख़वातीन को भी उतनी ही आज़ादी दी जाती है जितनी कि मर्दों को। आज के इस एपिसोड में हम आपको चंद ऐसी ही मिसालें देने वाले हैं जिनसे आपको ये पता चल सकेगा कि अमेरिका के अंदर ख़वातीन को कितना ज़्यादा एम्पावर किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको माजी में लिए चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर यहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ की जंग का आगाज़ कब किया गया। 1950 की दहाई में अमेरिका में पढ़ी लिखी ख़वातीन में घरों और दफातर में अपने मकाम के हवाले से कुछ अदम इत्मीनान था। अमरीकी सहाफ़ी बैटी फ्रीडेन ने 1963 में फेमिनिन मिस्टीक के नाम से शाये होने वाली अपनी किताब में इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की। I read this book in the 70s when I had entered law school. स्टेफनी ऑटोलीवा नाबीना हैं, लेकिन इन्होंने अपने अंधेपन को अपने कानूनी करियर के रास्ते में हायल नहीं होने दिया। इनका कहना है कि फ्रीडेन की किताब ने अमरीकी माशरे में एक नई सोच की बुनियाद रखी थी। It also really raised very important issues about objectification of women. इस किताब में कई अहम इश्यूज पर बात की गई थी, जैसे औरतों को उनके लिबास और अंदाज से एक चीज के तौर पर पेश करने पर एतराज उठाना और उन्हें एक मजबूत और ताकतवर इंसान के तौर पर पेश करना। And powerful people. स्टेफनी ऑटोलीवा अपने आप को ख़वातीन के हुकूक का हामी करार देती हैं और इनके शौहर फ्रैंक डेलापीना भी। That was the thing that I think attracted him to me. I have always tried to. मैं हमेशा से ख़वातीन और उनके हुकूक का हामी रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी खास सिनफी किरदार तक महदूद हो जाए। The gender roles. ख़वातीन के हुकूक की जदोजहद ने पिछले 50 सालों में कई संगे मील अबूर किए हैं। औरतें अब उन पेशों में भी आगे आ रही हैं जिन्हें मर्दों के लिए मखसूस समझा जाता था। We're making some political progress. हमने कुछ सियासी पेशरफ्त की है, हमने तौलीदी सेहत और माशी बराबरी के हवाले से काम किया है। लेकिन सूरत हाल इतनी इत्मीनान बख्श नहीं, ये कहती हैं सूजन मोतेत, जो वाशिंगटन डीसी में ख़वातीन तंजीमों के एक चैप्टर की सदर हैं। We've gained a lot of ground, but we haven't gained true equality. हमने अभी मुकम्मल बराबरी हासिल नहीं की, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस पर जिनसी ज्यादती की शिकायत संजीदगी से लेने के लिए दबाव डालें। वक्त के साथ ख़वातीन की तहरीक में नई नस्ल की दिलचस्पी तकरीबन खत्म हो गई है। काट ओ यूं की एक 23 साल ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। ये कहती हैं कि ये और इनके दोस्त खुद को फेमिनिस्ट नहीं समझते, बावजूद इसके कि ये अपने से पुरानी नस्ल की अपने हक के लिए खिदमत से वाकिफ हैं। We are resting on the laurels. मेरे ख्याल में हम उसी जिद्दोजहद का फल खा रहे हैं जो हमसे पिछली नस्ल की ख़वातीन ने की। जैसी जिंदगियां हम आज गुजार रहे हैं वो सब उन्हीं की मेहनत का फल है। स्टेफनी ऑटोलीवा कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि ख़वातीन की तहरीक अब गैर मुतालिक हो गई है। अब भी ख़वातीन को अमरीका और दुनिया भर में कई मसाइल का सामना है। There are serious challenges, whether it's the persistent rape. मसले ख़त्म नहीं हुए, चाहे वो भारत या किसी और जगह जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हों या मशरक़ी यूरोप में जिस्मानी माजूरी का शिकार या खाना बदोश औरतों को ख़त्म करने की मुहिम हो, तो मसले तो अब भी हैं। Women in Eastern Europe. ऑटोलीवा कहती हैं कि मसाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, ख़वातीन और मर्दों को मिलने वाले मौक़ों में बराबरी पैदा करना। अमेरिका में मौजूद मल्टी नेशनल कंपनीज में बड़ी पोजीशंस के ऊपर काम करने वाली ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम है, लेकिन क्या उन्हें उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं या भी नहीं, आइए जानते हैं। अमेरिका को दुनिया आम तौर पर ख़वातीन के हुकूक और आज़ादियों के चैंपियन के तौर पर देखती है, लेकिन आज तक अमेरिका में कोई खातून व्हाइट हाउस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। इस वक्त तकरीबन 500 बड़ी कंपनियों में सिर्फ 15% ख़वातीन अहम इंतज़ामी ओहदों पर हैं। फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग की किताब लीन इन शाये होने के बाद रियासत कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में अहम ओहदों पर मौजूद ख़वातीन की जानिब से ज़्यादा ख़वातीन को अहम मुलाज़मतें देने की एक तहरीक शुरू हुई है।
केट एंड्रेस सैन फ्रांसिस्को की एक हाई टेक कंपनी डीटो की मुआविन बानी हैं। Recently, we had 3 openings for engineers. We had 45 male applicants and 3 female applicants. हमारे पास इंजीनियर्स की 3 आसामियां थीं, जिनके लिए हमें 45 मर्द और 3 खवातीन उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मिली। तो आप समझ लें कि मार्केट में इंतखाब की गुंजाइश कितनी है। क्रिस्टीना कोर्डोवा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वसूल करने की टेक्नोलॉजी को आसान बनाने वाली एक कंपनी स्ट्राइप की बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं। ये कहती हैं कि खवातीन को कामयाबी और इंतखाब का हक दोनों चाहिए। I think women want choices. वो चाहती हैं कि वो अहम पोजीशन हासिल करें, हफ्ते में 60 या 80 घंटे काम कर सकें, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उनके पास घर और बच्चों पर भी तवज्जो देने की गुंजाइश हो। Yet they still feel the responsibility that they have to go home and raise their children. सैली स्टैकलबर्ग एक सोशल डेटिंग साइट ज़ूस की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये कहती हैं कि लड़कियों को स्कूल ही में गैर रिवायती शोबों के बारे में मालूमात देनी चाहिए। Starting at an early age and helping मेरे ख्याल में इब्तदाई उम्र से ही लड़कियों को उन तमाम शोबों के बारे में मालूमात होनी चाहिए जिनमें वो जा सकती हैं। रियासत कैलिफोर्निया के एक ऑल गर्ल्स स्कूल में टीचर्स का ख्याल है कि मैथ्स और साइंस के मज़ामीन पर तवज्जो देकर लड़कियों को टेक्नोलॉजी लीडर्स बनाने में मदद मिलेगी। स्कूल की डायरेक्टर एंगी चाओ कहती हैं कि लड़कियों को बताना होगा कि सख्त रवैया अपनाए बगैर भी वो दूसरों से आगे निकल सकती हैं। Girls like to be nice, right? Like I like to be nice. I don't want to be like the person that everyone's like, oh, she's so aggressive. So I think a lot of it is trying to teach girls how to take initiative. लड़कियों को ये सिखाना भी जरूरी है कि वो दूसरों से आगे निकल सकती हैं, लीडर बन सकती हैं, और ये सब अच्छे अखलाक के साथ भी किया जा सकता है। Project, making sure it goes to completion, but while managing your team in such a nice way that everyone wants to work with you. कैरोलाइन डेप्स अभी पढ़ रही हैं और किसी बड़ी वेब कंपनी की इंतजामी जिम्मेदारियां संभालना चाहती हैं। The feeling of not knowing how to continue is very normal. मेरे ख्याल में अगर आप किसी ऐसे शख्स से रहनुमाई लेने की कोशिश करें जो उन शोबों के बारे में जानता हो, तो कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। Really accomplish anything that they set their heart to. अहम ओहदों पर फाइज बाज खवातीन का ये भी कहना है कि आज की दुनिया में भी काम करने वाली माँ और बाप की जिम्मेदारियों के बारे में दोहरे मयार मौजूद हैं। लेकिन खवातीन खुद भी तस्लीम करती हैं कि मुलाजमतों में उनके अहम जिम्मेदारियां उठाने का मामला कुछ ऐसी पेचीदगियों में घिरा हुआ है जिनका जवाब आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। और अब आपको लिए चलते हैं सारा जमान के पास, जो हमें मिलवा रही हैं एक ऐसी खातून से जिनके साबिक शौहर ने उन पर तेजाब फेंककर उनका पूरा चेहरा जला दिया था, लेकिन साइंसी तरक्की ने आज उन्हें दुनिया के सामने एक नए चेहरे के साथ खड़ा कर दिया है। टीवी पर वार्निंग दी जाती थी कि आने वाला मंजर दिलखराश है, और मुझे एहसास हुआ कि ये वार्निंग मुझे दिखाने से पहले दी जा रही है। मुझे तो यकीन नहीं आता था और मुझे गुस्सा भी आता था, क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी कि इस वार्निंग की वजह क्या है। वो चेहरा जो टीवी चैनल्स दिखाने से पहले वार्निंग देते थे 39 साला कार्मेन टार्लेटन का था, उनका पुराना चेहरा। 2007 में इनके साबिका शौहर ने तलाक के सिर्फ चंद हफ्तों बाद इन पर तेजाब से इतना वहशियाना हमला किया कि कार्मेन का पूरा जिस्म कुछ ही लम्हों में झुलस गया और वो मुकम्मल तौर पर अंधी हो गईं। हमारी शादी के ज्यादातर साल अच्छे ही गुजरे। हमले की रात से पहले मेरे शौहर ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था और न ही मुझे ज़बानी या नफ्सियाती तौर पर तकलीफ पहुंचाई। हमले के बाद 3 माह तक कार्मेन को रियासत मैसाचुसेट्स के ब्रिगम एंड विमेंस हॉस्पिटल में बेहोश रखा गया और इस दौरान उनके 38 ऑपरेशन किए गए। कार्मेन का जिंदा बच जाना यकीनन एक मौजज़ा था, लेकिन ये नई जिंदगी आसान होने वाली नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल अंधेपन का सामना करने में हुई। मैं 39 साल की थी। आप कभी नहीं सोचते कि आप अचानक अंधे हो सकते हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मुझे इसलिए भी मुश्किल हुई क्योंकि 4 साल तक मेरे जिस्म पर खुले जख्म थे और मैं उन्हें देख नहीं सकती थी। इसके बावजूद कार्मेन ने खुद को मायूसी के अंधेरों में खोने नहीं दिया। मुझे अंदाजा नहीं कि उस वक्त मैं इस वाक़े को किस हद तक समझ पाई।
لیکن میں نے خود کو بہت مضبوط رکھا. میں اپنی زندگی کو کسی صورت بیزاری سے نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن پہلا سال میرے لیے کافی مشکل تھا. What do you think? آپ نے یہ رویہ کیسے اپنایا؟ یہ تو بڑا زبردست ہے. میں اتنی بری طرح زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گئی تھی، جو بڑی حیران کن بات تھی. مجھے احساس ہوا کہ پھر اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا مقصد ہے، خاص طور پر میری اپنی ذات کے لیے. میں جتنی مضبوط رہتی اتنا ہی بہتر محسوس کرتی اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہوتی گئی. میں نے سوچا کہ واہ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں بس اپنے انداز سے جیوں اور اس سے دوسروں کو فائدہ ہو. اسی جذبے کے تحت کارمن نے نہ صرف اپنے ہولناک تجربات پر ایک کتاب لکھی، بلکہ اس شخص کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کیا جس نے انہیں اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا اور جو آج عمر قید کاٹ رہا ہے. میں اس سے پہلے اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا. لیکن 2010 میں مجھے احساس ہوا کہ اس واقعے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اسے معاف کرنا ضروری ہوگا. اس کی خاطر نہیں، میرے اپنے لیے. اور میں زندگی میں ایک بار پھر آگے بڑھنے کے لیے نفسیاتی طور پر آزاد ہو گئی. حملے کے تقریباً 4 سال بعد دسمبر 2011 میں کارمن کو فون پر ان کے ڈاکٹر نے وہ خبر سنائی جو ایک بار پھر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی. کارمن کو بتایا گیا کہ انہیں فیس ٹرانسپلانٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یعنی ان کے چہرے کی جگہ ایک اور عورت کا چہرہ پیوند کیا جائے گا اور کارمن کی جھلسی ہوئی شکل ہمیشہ کے لیے صرف ایک بھیانک خواب بن کر رہ جائے گی. اس فون کال کے تقریباً 1 سال بعد ڈاکٹرز کو بلاخر وہ چہرہ مل گیا. یہ چہرہ تھا کارمن سے کچھ 100 میل دور رہنے والی 54 سالہ شیرل رائٹر کا. شیرل کی موت برین ہیمریج کے باعث ہوئی تھی. جاتے جاتے وہ اپنے گردے، جگر اور بازو کا ایک حصہ عطیہ کر کے 4 مختلف لوگوں کو زندگی کا تحفہ دے گئی تھیں. لیکن شیرل کا چہرہ عطیہ کرنے کا فیصلہ ان کی بیٹی مرنڈا کو اکیلے ہی کرنا تھا. But it was interesting. I feel that she had an agenda. یہ عجیب بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کا ایک مقصد تھا. ان کے فوت ہونے کے بعد نہ جانے کہاں سے میں نے اپنے اندر ایک طاقت محسوس کی. میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ مجھے کچھ اہم فیصلے کرنے تھے. I need to make some decisions right now, and the facial transplant, all of that. فیس ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن بہت آسان بھی رہا کیونکہ میری ماں خود کو مشکل میں ڈال کر بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی. She was a helper. She would go out of her way to help anyone in pretty much any situation. اس سال 14 فروری کو 17 گھنٹے کی سرجری کے دوران ڈاکٹرز کارمن کے چہرے کی جگہ شیرل کے چہرے کی پیوند کاری میں کامیاب ہو گئے اور کچھ ہی ہفتوں بعد کارمن اپنے نئے چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے. Yesterday, after meeting you, Carmen, for the first time in a long time, I felt overjoyed. کارمن، کل آپ سے مل کر بہت عرصے بعد مجھے انتہائی خوشی ہوئی. میں اپنی ماں کی جلد پھر سے چھو سکتی ہوں، ان کے چہرے کی باریکیاں دیکھ سکتی ہوں اور آپ کے ذریعے اپنی ماں کو جیتا دیکھ سکتی ہوں. یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے. It's truly a blessing. Thank you. Now, after your face transplant, when you looked at yourself in the mirror, how did that feel? What did you see in the mirror? Well, it wasn't as dramatic as I thought it would be. I just felt یہ اتنا ڈرامائی نہیں تھا جتنا میرا خیال تھا کہ ہوگا. بس مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. میں نے سوچا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، اچھا محسوس کر رہی ہوں. شکر ہے میری مشکل ختم ہو گئی. میں نے بڑا لمبا انتظار کیا تھا. یہ اتنا بڑا تحفہ تھا اور اس سے میری روزمرہ زندگی اتنی بہتر ہو گئی کہ بس. My new face, you can see the line of my new face and my very white burned skin on the back. Actually, this side is better because it's not so hairy. So, prior, my whole face was burned as well. پچھلے 6 سال کے دوران کارمن کے 60 سے زیادہ آپریشنز ہو چکے ہیں. ان کی ایک آنکھ میں کچھ بینائی واپس آ چکی ہے اور انہیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ 80% تک کام کر سکے گا. صرف یہی نہیں،
ان کی زندگی میں محبت کی خوشبو بھی ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی ہے۔ اس دنیا میں انسان درندگی کی کن پستیوں تک گر سکتا ہے اور انسانیت کی کن اونچائیوں کو چھو سکتا ہے۔ کارمن کی زندگی اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے، لیکن کارمن کی اپنی نظر میں اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔ مجھے صحتیاب ہوتا دیکھنے سے اور بہت سے لوگوں کی مدد ہوئی۔ ان تمام سالوں کے دوران اتنا کچھ اچھا ہوا جو اس برائی سے بہت بہتر ہے جو اس نے کی۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو خواہ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آئے، یہ آپ کو زندگی میں ایک نئے مقام پر لے جاتی ہے، اور میرا تہ دل سے یقین ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ایسی مشکل نہیں جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ In a way, I feel that this is the story of United Nations, but it is the story of many organizations. پاکستان میں کچھ بہادر خواتین کی جدوجہد کے نتیجے میں اب سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف قانون بن چکا ہے۔ اس قانون کو حقیقت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے۔ ان سے ملاقات کر رہی ہیں عائشہ خالد۔ In a way, I feel that this is the story of United Nations, but it is the story of many organizations in many countries. He would call us drunk at night. ڈاکٹر فوزیہ سعید اپنی کتاب ورکنگ ود شارکس کو واشنگٹن ڈی سی میں واقع تھنک ٹینک نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی میں امریکن سے متعارف کروا رہی تھیں۔ یہ کتاب ہے کہانی اقوام متحدہ کے اسلام آباد آفس میں ڈاکٹر فوزیہ اور ان کی 11 کولیگز کی سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف جد و جہد کی۔ We got 2 bills passed with a lot of public support. یہ اس جد و جہد کی بھی کہانی ہے جو فوزیہ نے چند دوسری خواتین کے ساتھ مل کر پاکستان میں سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف قانون سازی کے لیے کی۔ میں سمجھتی ہوں بڑی پرائیڈ کی بات ہے کہ ہمارا ملک پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے پہلا تھا جس نے کمپریہنسو لیجسلیشن بنایا جنسی ہراسیت کے خلاف۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو صرف ہمارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، اس کو جھنڈے پہ لگا کے اور ساری جگہ گھماتے پھرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے، ہماری سٹرگلز ہیں اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ یہاں امریکی کیپٹل میں پھولوں سے بھرے چیری کے درختوں کے نیچے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں سیکشل ہراسمنٹ کا ایشو گلوبل ہے۔ یہ ہر ملک میں ہے، ترقی یافتہ ملک ہوں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، اس سب میں یہ ہے۔ So not only is it a crime, not only is it shameful and disgraceful. امریکی صدر اپنی افواج میں خواتین کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بات کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے ایک سروے کے مطابق امریکی افواج میں سیکشل ہراسمنٹ کے واقعات میں سن 2010 کے مقابلے میں 35% اضافہ ہوا۔ ہمارے یہاں تو ہر عورت یہ سفر کرتی ہے، یہاں پر بھی بہت کامن ہے، یہاں پر مانا نہیں جاتا اتنا۔ ہمارے یہاں یہ کہ کم از کم ہم نے مان لیا کہ یہ ہماری برائی ہے۔ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز بہت اچھے ہیں، مگر پھر بھی آج بھی یہاں پہ جب عورت ایک کمپلین کرتی ہے، خاص طور پہ جس طرح ملٹری کا ادارہ ہے اور اس طرح کے ادارے جو ذرا بھی کنزرویٹو ہیں، وہاں پہ جب ایک عورت کمپلین کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کو اسٹگما بھی لگاتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ ٹاکس وغیرہ دیتی ہوں تو بہت سی عورتیں آڈینس میں سے اٹھ کے آتی ہیں۔ ایک عورت جیسے آئی، اس نے کہا کہ ملٹری میں میں سیکشول اسالٹ ایکسپیرینس کیا ہے لیکن میں نے کمپلین نہیں کی ہے۔ پاکستان میں سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف قانون پر عمل درآمد کے لیے اگرچہ بہت سے قابل تحسین اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں۔ رکاوٹیں سب سے بڑی تو رویوں کی ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے، جو سینئر لوگ ہیں ان جنرل، وہ یہ کہتے ہیں جی باقی سب جگہ ہوتا ہے، ہمارے ادارے میں نہیں ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جنسی ہراسیت ہے، اس کے جو مخالف بولتے ہیں ان کے تو پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، بیکاز نہ ہماری ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہماری ریت رواج اجازت دیتے ہیں۔
تو اتنی گندگی جو ہے اس کو صاف کیے بغیر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اور پورے ملک میں اگر ایک عورت جو ہے وہ یا بھائی کو لے کے نکلتی ہے، باپ کو لے کے نکلتی ہے، اتنا ڈر کیوں ہے پڑا ہوا؟ 2-3 چیزیں ہیں جو اہم ہیں، میں سمجھتی ہوں، جو ہم سب عورتوں کو جوڑتی ہیں پوری دنیا میں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیوملیشن کو برداشت نہیں کریں. میرا خیال ہے یہ فیلنگ بڑی گلوبل ہے، یونیورسل ہے، یہ تمام عورتوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس بیسس کے اوپر ایک سولیڈیرٹی عورتوں کی بننی چاہیے. تو اگر آپ اپنا درد شیئر کرو، میں اپنا درد شیئر کروں، پھر ہمارا بانڈ بنتا ہے. تو ہماری اسٹرگلز میں سولیڈیرٹی آنی چاہیے. امریکہ میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ فلمز میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. Today we are on the very busy set. ایوا ڈوورنے کو فلمیں بنانے کا شوق ہے، خاص طور پر ایک سیاہ فام خاتون کے نقطہ نظر سے. یہ اب تک 3 دستاویزی فلمیں اور 2 فیچر ڈاکیومنٹریز بنا چکی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ فیچر فلموں کے لیے سرمایہ حاصل کرنا خواتین کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. بعض اوقات مردوں کی قیادت میں چلنے والے مالیاتی اداروں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم کو کسی پروجیکٹ کے لیے کسی خاتون کے حوالے کر دیں. یہی بات یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی ایک تحقیق میں بھی سامنے آئی ہے. اسٹڈی کے لیے 2002 سے لے کر 2012 تک سن ڈانس فلم فیسٹیول کا جائزہ لیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ فیسٹیول کی 40% دستاویزی فلمیں عورتوں نے بنائی تھیں، لیکن فیچر فلمیں بنانے والوں میں صرف 25% خواتین اہم عہدوں پر ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ عورتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یا وہ اتنے اعتماد سے پروڈکشن کے مالی معاملات یا پروڈکشن عملے کی رہنمائی نہیں کر سکیں گی. لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود کچھ خواتین آگے نکلنے میں کامیاب رہیں، جیسے کیتھرین بگلو، جنہوں نے 2010 میں اپنی انڈیپینڈنٹ فلم ہرٹ لاکر کے لیے بیسٹ ڈائریکٹر اور بیسٹ پکچر کا آسکر ایوارڈ حاصل کیا، اور زوئی کزان، جنہوں نے پچھلے سال ریلیز ہونے والی ایک رومانٹک کامیڈی فلم روبی اسپارکس لکھی تھی اور اس کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہیں. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی اسٹڈی کے لیے فلم کے شعبے میں کام کرنے والی 50 خواتین سے بات کی گئی. ان کا سب سے بڑا مسئلہ مرد فائنانسرز کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکتی ہیں اور اس کے کمرشل تقاضے بھی پورے کر سکتی ہیں. Your life is adorable. I know somebody in West Egg. I don't know a single person that side of the bay. Oh, you must know Gatsby. Gatsby? فیچر فلموں کے لیے رقم وہ فراہم کرتے ہیں جنہیں منافع کمانے میں دلچسپی ہوتی ہے، لیکن ڈاکیومنٹری فلموں کے لیے کسی مقصد میں دلچسپی رکھنے والے فلاحی ادارے یا تنظیمیں بھی سرمایہ فراہم کر سکتی ہیں. عام طور پر خواتین دستاویزی فلموں کے لیے سرمایہ حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہیں. سن ڈانس انسٹی ٹیوٹ کی کیری پٹنم کہتی ہیں کہ فلم میکنگ کے شعبے میں خواتین کو آگے لانے کے لیے انہیں فنانسنگ یا مالی معاملات کی ٹریننگ دینی بھی ضروری ہے. فنانسنگ کیسے ہو سکتی ہے، کسی سے سرمایہ لگانے کی بات کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے جرأت کہاں سے آتی ہے، سب کسی ٹریننگ پروگرام سے سکھایا جا سکتا ہے. اسٹڈی میں خواتین فلم میکرز کے لیے ایسے تربیتی پروگرام شروع کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جس سے خواتین کے لیے فلم میکنگ کے میدان میں کامیابی کی منزلیں تلاش کرنا آسان بنایا جا سکے. خواتین چاہے کسی بھی ملک کی ہوں، لیکن اگر انہیں مضبوط کیا جائے تو یقیناً وہ قوم زیادہ ترقی کر سکتی ہے. اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سنیک پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.